یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابرین سبیل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس بھی نہ جاؤ جب تک کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگ جاؤ، اور نہ حالت جنابت میں یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں بوقت ضرورت مسجد سے گزر سکتی ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاکیزہ مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھوں پہ ہاتھ پھیر لو۔ یاد رکھو اللہ معاف کرنے والا اور بڑی بخشنے والا ہے۔ مومنوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ نشے میں آدمی کو اپنی حالت اور اپنی بات کا بھی ہوش نہیں رہتا اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح حالت جنابت میں مسجد میں جانے کی ممانعت ہے، کیونکہ مسجد نماز کے لیے ہیں اور مقدس مقامات ہیں، البتہ اگر مسجد میں ٹھہرے بغیر اس سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ حکم حرمت شراب سے پہلے کا تھا۔ پھر فرمایا نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک تم میں سمجھ بوجھنا پیدا ہو جائے۔ مخمور کی تعریف میں یہ بہترین قول ہے کہ وہ سمجھ سے محروم ہوتا ہے اور اسے بھی یہ ہوش ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ مخمور قرات میں گڑبڑ کرتا ہے، اس میں غور و فکر و خشوع خضوع کی صلاحیت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آنے لگے تو وہ سو جائے جب تک اسے یہ نہ معلوم ہونے لگے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی اونگ کی حالت میں نماز نہ پڑھے تا فاقیہ جب تک پوری نیند نہ کر لے۔ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے مصلی اٹھا لاؤ، میں بولی میں ایام سے ہوں، فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں لگا ہوا۔ اس کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ حیض والی عورت مسجد سے گزر سکتی ہے، اور نفاس والی کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ پھر تیمم کے احکامات آئے کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو یا قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور وہ پانی نہ پائے تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لے۔ سفر مشہور ہے، چھوٹے بڑے سفر میں کوئی فرق نہیں، سب کا حکم ایک ہی ہے، اس لیے یہاں پہ تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ تیمم کی کیفیت کیا ہے؟ ہاتھوں کو منہ پر اور ہاتھوں پہ مل لینا، یعنی آپ کسی خشک جگہ پہ اپنے دونوں ہاتھ مارتے ہیں، اس کے بعد پھر دونوں پہ پھونک مار کے پہلے چہرے پہ دونوں ہاتھ مار لیتے ہیں، پھر سیدھے الٹے ہاتھ سے سیدھا ہاتھ اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ میں مار لیتے ہیں، بس یہی تیمم ہوتا ہے۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو جن کو کتاب سے کچھ حصہ ملا وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور تمہیں راہ سے ہٹا دینا چاہتے ہیں؟ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، دوست کی حیثیت سے اللہ کافی ہے اور مددگار سے حیثیت سے بھی۔ بعض یہودی بات کو اس کی ٹھیک جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ سنو آپ کو آپ کے خلاف نہ سنوایا جائے اور ہماری رعایت کیجیے، مگر یہ کلمہ سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیًّا بألسنتہم، زبانوں کو پھیر کر اور دین میں تانا دینے کی غرض سے کہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ سمعنا اطعنا اسمی وانظرنا کہتے تو یہ سب بات ان کے لیے اچھی ہوتی، موقع کی مناسبت سے ہوتی، مگر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اپنی رحمت سے دور ہٹا دیا اور اب وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اے اہل کتاب، اس کتاب پر جو ہم نے اتاری اور جو تمہارے پاس والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم چیڑے بگاڑ دیں اور انہیں پیٹھوں کی طرف الٹا دیں یا ہم ان پر پھٹکار ڈال دیں جس طرح ہم نے سخت والوں پر پھٹکار ڈال دی، اور اللہ کا حکم ہو کے ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور اس کے سوا ہر گناہ کو جس کے لیے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اسے زبردست طوفان باندھا۔ سب کے بارے میں ہمارے پیچھے بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ہیلا سازی کی اور اللہ کے احکامات کو بدلا اپنی چالوں سے، تو اللہ نے جوانوں کو بندر اور بوڑھوں کو سور بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شرک کو نہیں بخشیں گے، یعنی سارے گناہ اگر اللہ چاہے تو بخش دے، مگر شرک کو کبھی بھی نہیں بخشیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس 3 کتابیں ہیں، ایک کتاب تو اللہ کو اس کی پرواہ نہ ہوگی اور ایک کتاب میں کچھ بھی نہیں چھوڑے گا اور ایک کتاب کو اللہ معاف فرما دے گا۔ جس کتاب کے گناہ اللہ ہرگز نہیں بخشے گا وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔
اس لیے اپنے آپ کو شرک سے ہمیشہ بچائیں. اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اللہ نے اسے اپنی جنت اس پہ حرام کر دی. جس کتاب کی اللہ کو پرواہ نہ ہوگی وہ حقوق اللہ میں زیادتی ہے، یعنی کوئی کمی بیشی رہے گی نماز روزے اور حج وغیرہ میں، کوشش تو کرنی چاہیے کہ نہ رہ جائے، لیکن بشری تقاضوں کے تحت اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے ان گناہوں کو اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے اور درگزر فرمائے گا. لیکن وہ کتاب جس میں سے کوئی گناہ نہیں چھوڑا جائے گا حقوق العباد میں زیادتی ہے اور ان کی پوری باز پرس ہوگی. ظلم 3 ہے، ایک ظلم کو اللہ نہیں بخشے گا اور ایک کو بخش دے گا اور ایک میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. بہت سی حدیثیں آپ کو اس کے بارے میں ملتی ہیں. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. کیا آپ نے نہیں دیکھا جو خود کو پاکیزہ کہتے ہیں بلکہ جسے چاہے اللہ پاکیزہ بناتا ہے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کی چھلی کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا. دیکھیے یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ کھلا گناہ ہے اور یہ کھلا گناہ ان کے لیے کافی ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا جو کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے کہ بتوں کو اور جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں اور کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کی بنسبت زیادہ صحیح راہ پہ ہیں. یہی ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال دی اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے آپ ہرگز اس کا کوئی حمایتی نہ دیکھیں گے. اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو. الم تر الی الذین یزکون انفسهم، یعنی جب یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں اور ہم جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یعنی یہودیوں کا خود کو گناہ سے پاک سمجھنا اور ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں اور ہمارے اور عیسائیوں کے سوا جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، ہم چند دن کے لیے دوزخ میں جائیں گے. ان کے اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی سے آپ نے فیصلہ کر لیا اور خود ہی سے چہیتے بن گئے. یہاں پہ جبت اور طاغوت آپ نے دیکھا. جبت سے مراد جادو ہے، شیطان یا شرک اور بت اور کاہن، اور طاغوت سے مراد شیطان ہے. ہر وہ سرکش طاقت جو آپ کو دین کے راستے سے روکے وہ طاغوت ہی ہے. ہر وہ کام جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے وہ جبت ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کاہن کے پاس جانے سے، شگون لینے سے، زمین پہ تیرے کھینچنے سے، فال گیری سے، پرندوں کے نام پہ تیر اندازی کرنے سے، ہر چیز سے منع فرمایا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا عالم کعب بن اشرف جب مکہ میں آیا تو قریشیوں سے اس نے پوچھا تم دیکھتے نہیں اس بے اولاد کو؟ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا جو اپنی قوم سے الگ ہو گیا، اس کا خیال ہے کہ ہم میں سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، کعبہ کے متولی ہیں، حاجیوں کو پانی میں پلاتے ہیں. اس نے کہا تم بہتر ہو، وہ بہتر نہیں ہے. اس کے بارے میں یہ آیت اتری احد من الذین آمنوا السبیل اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یعل اللہ فلن تجد له نصیرا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان پہ لعنت بھیجی، اللہ نے اپنی پھٹکار بھیجی، آپ ہرگز ان کا کوئی حمایتی نہیں دیکھیں گے. کیا ان کا ملک میں کچھ حصہ ہے؟ اگر ہو تو وہ لوگوں کو رتی بھر بھی نہ دیں، یعنی اللہ کی ملکیت میں اگر ان کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے. یا وہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بجائے عربیوں میں آ گئی، یہ چیز ان کی برداشت سے باہر تھا کیونکہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیلی نہیں تھے. بلا شبہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی اور انہیں بڑی سلطنت عطا فرمائی. بعض تو ان میں سے اس کتاب پر ایمان لائے اور بعض نے اس سے اعراض کیا اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ ہی کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا ہم انہیں آگ میں داخل کرنے والے ہیں. جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کے بجائے اور کھالیں پیدا کر دیں گے تاکہ یہ عذاب چکتے رہے. یاد رکھو اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اور جنہوں نے ان کو مانا اور سنت کے مطابق سرگرم عمل رہے ہم انہیں بہشت کے ان باغوں میں داخل کرنے والے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص نے آیت عمر کے سامنے پڑھی، فرمایا پھر پڑھو، اس نے پھر پڑھی. معاذ بن جبل نے فرمایا اس کی تفسیر مجھے معلوم ہے، کھالیں ایک ایک گھنٹے میں 100 بار بدلی جائیں گی. عمر نے کہا میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے انسان کو شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہیے اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لینا چاہیے. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانت داروں کو ادا کر دو اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف سے کر دو. دیکھو اللہ تمہیں کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے کہ نہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے.
حکم ہے کہ امانتیں امانت والوں کو دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے پاس امانت رکھتے اس کی امانت دے دو، اور جو تم سے خیانت کرے تم اس سے خیانت مت کرو۔ یہ حکم عام ہے اور واجب الامانت اس میں شامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ اس میں، کفارہ، نذر بھی شامل ہوتی ہے، اور لوگوں کے بھی حقوق ہیں۔ اگر کسی کے پاس اسے امانت دار سمجھ کر اپنی کوئی چیز بطور امانت کے رکھی جائے تو وہ بھی اس پہ امانت ہے، جب مالک طلب کرے تو وہ لوٹا دے۔ اسی طرح مجلس کی بات بھی مجلس سے باہر نہ کی جائے، وہ بھی ایک مجلس کی امانت اور اس کے تقدس کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ امانتوں کو آپ ہر صورت ادا کر دو۔ اور فیصلے میں انصاف کے حکم کا یہاں کہا گیا، یعنی لوگوں میں عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ اس وجہ سے آیت کا یہ ٹکڑا عمرہ یعنی قاضیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ حاکم کے ساتھ ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، پھر جب وہ ظلم کرنے لگے تو اللہ اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک اثر میں یہ بھی ہے کہ ایک دن کا انصاف 40 سال کی عبادت کے برابر ہے، اور ایک روایت میں کہ 40 سال کی بارش کے برابر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہنا مانو اور اپنے ارباب اختیار کی بات مانو۔ پھر اگر تمہیں کسی بات پہ جھگڑا پڑ جائے تو اسے اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بات بہتر ہے اور تعویل کے اعتبار سے بہت ہی اچھی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جس پر ایک انصاری کو امیر مقرر کیا۔ جب لوگ یہ روانہ ہو گئے تو امیر لشکر کو کسی بات پر لوگوں پر غصہ آ گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے نبی نے میری اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں دیا تھا۔ بولا لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ اور پھر کہا اس میں کود جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو ہرگز نہیں کودیں گے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ وہ بھاگ کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس میں داخل ہو جاتے پھر کبھی اس میں سے نہ نکلتے۔ اطاعت صرف اچھی باتوں پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان کو سننا اور بات ماننا لازمی ہے، وہ خواہ وہ بات اسے پسند ہو یا نہ پسند ہو، جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے دے۔ پھر جب وہ گناہ کا حکم دے دے تو اسے نہ سنے نہ ہی اس کو مانے۔ اسی طرح اولو الامر اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور دنیا کے جو بھی طور طریقے، معروف طریقے، بھلے طریقے اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے تو ٹھیک، لیکن جب وہ گناہ کا حکم دے تو اس میں آپ بالکل شریک نہ ہو، ان کو اسی طرح چھوڑ دیں۔ عمرہ کا اور علماء کا کہنا ماننا ہے۔ اولو الامر کی یہاں بڑی رسپیکٹ بتائی جا رہی ہے، لیکن معروف کاموں میں۔ صحیح حدیث میں کہ صرف نیک باتوں میں اطاعت ہے، فرمایا اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لے آئے جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی؟ وہ شیطان کی طرف اپنے فیصلے لے جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نہ ماننے کا انہیں حکم ہے، اور شیطان انہیں دائیں راستے بہت دور ہٹانا چاہتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ منافقوں کو اپنے سے سخت اعراض کرتا ہوا پائیں گے۔ پھر کیا بات ہے جب ان پر ان کے آگے بھیجے ہوئے عملوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے کہ ہماری بھلائی اور میلاب کے سوا کوئی اور غرض نہ تھی۔ یہی وہ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے۔ آپ ان سے اعراض کیجیے اور انہیں نصیحت فرمائیے اور انہیں مؤثر باعث کیجیے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر غیروں سے جھگڑا طے کروانے والے مسلمان نہیں، جو لوگ الہامی کتابوں پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں اور اپنے جھگڑے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ حق تعالیٰ اس آیت میں ان کے ایمان کی نفی فرماتا ہے، جیسا کہ شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ انصاری اور یہودی کے بارے میں جھگڑا ہوا، دونوں میں جھگڑا بڑھ گیا۔ یہودی بولا کہ میرے اور تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے، انصاری بولا نہیں، کعب بن اشرف فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں حق پہ نہیں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ فیصلہ کریں گے۔ اس نے کیا کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کے نہ جاؤں۔ ایسا ہی ہے جو دین کے کھرے اور سچے لوگ ہوتے ہیں، ان سے لوگ کتراتے ہیں کیونکہ وہ حق پہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ان کے نفس کے خلاف ہوتا ہے، ان کے مفاد کے خلاف، تو ایسے لوگوں سے لوگ دور بھاگتی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا آیت منافقوں کی ایک جماعت کے بارے میں اتری جو اسلام ظاہر کر کے اپنے فیصلے جاہل حکام کے پاس لے کر جاتے ہوتے تھے۔
سو آج ابھی دیکھ لیں ہماری شادی موت کے تمام معاملے قرآن سنت کے طریقے سے ہٹ کے ہیں، اور جب کوئی طلاق کی نوبت آتی ہے یا کوئی اور کام آتا ہے تو پھر ہمیں اللہ اور اس کا رسول یاد آ جاتا ہے۔ کیا ہمیں یہ نہیں جاننا چاہیے کہ قرآن و سنت کے مطابق شادی کا کیا طریقہ ہے، رشتہ طے کرنے کا کیا طریقہ ہے، موت کے معاملات قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے، ایون کے غسل سے لے کے کفنانے سے لے کے قبر میں اتارنے سے لے کے مٹی ڈالنے تک کے تمام معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہم نے کبھی سوچا، کبھی جاننے کی کوشش کی؟ نہیں، ہم تو بس بھیڑ چال چلتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ منافق ہیں، اللہ ان کے دلوں کی باتیں جانتا ہے، ان سے کوئی چیز بھی اللہ کے پاس چھپی ہوئی نہیں، وہ ان کی باتوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے بارے میں اللہ پر کفایت کر لیجئے، کیونکہ وہ ان کے ظاہر اور باطن سے خبردار ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ آپ ان سے احراز کریں، ان کے دلوں کی باتوں پر انہیں نہ ڈانٹیں، بلکہ انہیں سمجھائیں کہ نفاق اور شر کو چھپا کر کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ اور ہم نے جو رسول بھیجا اللہ کے حکم سے اطاعت کیے جانے ہی کے لیے بھیجا، اور جس وقت انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر اس وقت آپ کے پاس آ کر اللہ سے استغفار کرتے اور ان کے لیے سول استغفار کرتا تو اللہ کو معاف کرنے والا اور بڑا مہربان پاتا۔ آپ کے رب کی قسم، وہ مومن نہیں جب تک آپ ہی کو اپنا باہمی اختلاف میں جج نہ بنا لیں، پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور اسے تسلیم بھی کر لیں۔ ایمان کی تکمیل رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوشی جج مان لینے پہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگ کو مقدس ذات کی قسم کھا کے کہا کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باتوں میں جج نہ مان لیا جائے، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں وہ سچا مانا جائے۔ انہیں ظاہر اور باطن میں ان کی اطاعت فرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ اس خواہش کی میری شریعت کی تابعدار، اس کی خواہش میری شریعت کے تابعداری میں نہ آ جائے۔ اور وہ فرماتے ہیں پانی پر زبیر اور ایک شخص کا جھگڑا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو اپنا کھیت سینچ کر اپنے پانی پڑوسی کی طرف چھوڑ دو۔ انصاری نے کہا زبیر آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، یعنی آپ نے فیصلے میں اپنی پھوپھی کا لحاظ کیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، کیونکہ انصاری کا یہ آپ کا الزام تھا، حالانکہ آپ نے اپنے فیصلے میں انصاری کی رعایت کی تھی اور زبیر کو ان کا پورا حق ادا کرنے کے لیے کہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کھیت کو بھرپور بھرتے رہو، پانی کو نہ چھوڑو۔ اس فیصلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو پھر پورا حق دیا، جبکہ انصاری نے آپ کو غصہ دلایا۔ پہلے آپ نے اس پہ احسان کیا تھا جس میں دونوں کا کام ہوتا تھا، پھر آپ نے انصاف کیا کہ پہلے زبیر اچھی طرح اپنے کھیتوں کو دبو لے، شرابور کر لے، پھر آرام سے چھوڑنا۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر دو، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اس سے ان میں سے تھوڑے ہی بجا لاتے، اور اگر یہی وہ کریں جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر ہو اور دین میں ثابت قدمی میں بڑھ جائیں۔ اور اس وقت ہم نے انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت کریں، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ حق تعالیٰ اکثر لوگوں کی جانب سے خبر دیتا ہے کہ اگر ہم انہیں ان باتوں کا حکم کریں جن سے یہ روک دیے جائیں تو ہمارے حکم کی ستابی کرتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ان کی گندی طبیعتیں، مخالفت پر تلی ہوئی عادتیں وہ اس چیز پہ ان کو آمادہ کرتی ہیں کہ وہ اللہ کی نبی کی بات نہ مانیں۔ یہ آیت اس شخص نے کہا، یہ آیت سن کر ایک شخص نے کہا اگر اللہ ہمیں حکم دیتا تو اللہ کا شکر ہے ہم یہ بات مانتے، لیکن اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں عافیت میں رکھا۔ اور نیز صحابہ کرام بولے اگر ہمارے رب حکم دے ہمیں کسی بھی بارے میں تو ہم اس کو فوراً مانیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں گڑے ہوئے پہاڑوں سے زیادہ پائیدار ایمان ہے۔ اور یہ بات کرتے ہوئے آپ نے اپنے ایک صحابی ابن عبداللہ کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا مضبوط ایمان دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی آئی ہوئی آزمائشوں پہ پورے اتر آئیں۔ ومن یطیع اللہ، اطاعت گزاروں کو بڑے لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی، یعنی جس نے اس بات پر عمل کیا جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اس سے باز رہا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا، تو اللہ اس کو عزت والے گھر میں جگہ دیں گے اور اسے انبیاء اور اولیاء کا رفیق بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، صدیقہ عائشہ پر وہی نہیں آتی۔ نبی کے بعد حضرت عائشہ کا درجہ بہت بلند تھا،
نبی کے بعد صدیق ابو بکر صدیق کا درجہ بہت بلند تھا۔ شہید وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ جان دے دی ہو۔ صالح وہ مومن ہے جس کا ظاہر اور باطن سنورا ہوا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ ایسے لوگوں کی رفاقت بس غنیمت اور خوبی والی ہوتی ہے۔ صدیقہ فرماتی ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو بھی نبی بیمار کیا جاتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا جاتا ہے۔ آپ کو مرض الموت میں سخت تکلیف تھی، میں نے آپ سے سنا آپ فرما رہے تھے ما الذین انعم اللہ، آپ نے پوری آیت پڑھی، میں سمجھ گئی کہ آپ کو اختیار دے دیا گیا۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کہ اللہ مجھے بلندی والے رفقہ نصیب فرما، یہی معنی ہے۔ آپ نے 3 بار یہ جملہ کہا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حق تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت اور سلامتی برسائے، آمین۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی طرح جیسے آپ اگلی آیت میں پڑھتے ہیں ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ شان نزول میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سعد بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پریشان تھا، پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کا ایک مسئلہ پوچھا ہے، کہا پوچھو۔ ہم صبح شام آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے، لیکن آپ فوت ہو جائیں گے اور ہم بھی فوت ہو جائیں گے، لیکن آپ تو بہت اعلیٰ درجے پہ ہوگے اور ہم تو آپ تک رسائی نہیں پا سکیں گے، بس اسی لیے رنجیدہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا بھیجا اور یہ بشارت سنائی کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور کرے گا، یعنی ان تک رسائی ضرور ہوگی۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھے جان، گھر والوں اور سب چیزوں سے پیارے ہیں، جب میں گھر میں ہوتا تو آپ کی یاد ستاتی ہے، بھاگا بھاگا آتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں، اور جب موت کو یاد کرتا ہوں تو رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ آپ تو نبیوں کے ساتھ اونچے درجے میں ہوں گے، اور میں کہا میری اوقات کیا، اور اگر مجھے جنت نصیب ہو بھی گئی تو آپ کا دیدار میں کیسے کروں گا؟ آپ نے اسے کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ آپ پر ومن یطیع اللہ آیت نازل ہوئی۔ ربیہ بن اسمری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارا کرتا تھا، اتفاق آپ کے پاس وضو اور قضاء حاجت کے لیے پانی لایا، آپ نے مجھ سے فرمایا کچھ مانگ، میں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور، میں نے کہا بس میرا تو یہی سوال ہے، فرمایا کثرت سے سجدہ کر کے میری مدد کر۔ آپ دیکھیں یہ نہیں کہا میرا لڑ پکڑ لے کہ جا تجھے میری خدمت فائدہ دے گی، ذرا ضروری بات ہے، بڑوں کی خدمت فائدہ دیتی ہے، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں، چاہے آپ کے شوہر ہیں، چاہے آپ کے استاد ہیں، چاہے آپ کے ساس سسر ہیں، چاہے آپ کے مسجد کے امام ہیں، کوئی بھی بزرگ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ تم بس یہی کر لو، نماز روزہ حج زکات سب چھوڑ دو، سود رشوت اور اس میں لگے رہو، کہا نہیں تم کثرت سے سجدے کرو میری مدد کر کے۔ عمر بن مرہ جہنی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، 5 وقت کی میں نماز پڑھتا ہوں، مال کی زکات دیتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ آپ نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا جن کو اس کاموں کی توفیق ہوگی اور اسی میں موت ہوگی وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ اسی طرح ہوگا، بشرطیہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر سے زیادہ محبت ہے، اور فرمایا کہ مجھے ابو بکر سے اور عمر سے محبت ہے اور امید ہے کہ اللہ مجھے انہی کے ساتھ اٹھائے گا اگرچہ میں نے ان جیسے عمل نہیں کیے۔ یہ فضل اللہ کی رحمت ہے، اسی کی طرف ہے، اسی نے انہیں اپنے فضل کا مستحق بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان ساری نعمتوں کا مستحق بنائے۔ اے ایمان والو اپنا بچاؤ سنبھال لو، پھر الگ الگ یا گھٹے روانہ ہو جاؤ، یقیناً بعض تم میں سے ایسے بھی ہیں جو پیچھے رہ جاتی ہے، پھر اگر تم کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہو تو کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر انعام کیا، میں ان کے ساتھ حاضر نہ ہوتا، اگر تم اللہ کا فضل مل جاتا تو کہتے ہیں کہ گویا تمہارے ان کے درمیان دوستی ہی نہ تھی، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا اور بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ پھر مومن کو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرنی چاہیے جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر مارا جائے یا غالب آ جائے ہم اس سے بڑا اجر دینے والے ہیں۔ مومنوں کو دشمنوں سے بچاؤ کرنے کا حکم ہے، یہ بات دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کرنے کو لازم کرنے کے لیے کہ اسلحہ، سامان حرب اور آدمیوں کی کثرت، مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور اس کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل بھی رہیں تاکہ دشمنوں پہ ہماری ڈھاک بیٹھی رہے۔ اور پھر منافقوں کی خبر دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ جہاد میں شامل نہیں ہوتے، پھر اگر تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، تمہیں شہادت مل جائے، دشمنوں کا غلبہ ہو جائے، بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں شکر ہے ہم ساتھ نہیں گئے، لیکن جب تمہیں کبھی فتح مل جائے، نصرت مل جائے، مال غنیمت ہاتھ آ جائے، کہتے ہیں کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے، آج بھی ہمیں اس میں حصہ ملتا ہی نہیں۔ آپ سے اور اسلام سے، دین سے بھی کوئی دلچسپی نہیں، جبکہ مومن کون ہے؟
جہاد کی رغبت دلائی گئی 74 آیت میں۔ مومن مجاہد کو اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرنی چاہیے جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید رہے ہیں اور اپنا دین فروخت کر کے تھوڑی سی دنیا حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ عادت ان میں کفر کی اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا ہر مجاہد کو خواہ وہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے ہر حالت میں بڑے بھاری ثواب ہے، جیسے کہ بخاری اور مسلم میں آیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ اس بات کا ضامن ہے کہ اگر انہیں فوت کر دے گا تو جنت میں داخل فرمائے گا اور ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ یا اس کو گھر واپس لوٹا دے گا جہاں سے وہ جہاد کرنے کے لیے نکلا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں دایان حق کی زندگی دے اور شہادت کی موت نصیب کرے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے جنگ نہیں کرتے جو دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں۔ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اور اپنے پاس سے ہمارا کوئی حمایتی مقرر فرما اور اپنے پاس سے ہمارا کوئی مددگار مقرر فرما۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں، لہذا شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو۔ یاد رکھو شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے۔ جہاد سے کمزور مسلمانوں کی مدد کرو، اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ اللہ پاک مومنوں کو اپنی راہ میں جہاد پر ابھار رہا ہے اور اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ مکہ میں جو کمزور مرد اور عورتیں اور بچے رہ گئے ہیں وہاں رہنے سے بیزار ہیں، ان پر کافر نت نئی مصیبتیں توڑتے ہیں اور طرح طرح کے مظالم ڈالتے ہیں اور بے یار و مددگار ہیں، انہیں چھڑاؤ۔ اور وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ کی نے ان کی دعائیں سنی اور قرآن میں آیتیں اتر آئیں اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم ان کو بچاؤ۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک لو، نماز کی پابندی کرو اور زکات دیتے رہو، پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک گروہ اللہ سے ڈرنے کی طرح بلکہ اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگا اور کہنے لگا اے ہمارے رب ہم پر برائی کیوں فرض کی گئی۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ مکہ میں ستائے جا رہے تھے، رلائے جا رہے تھے، غصہ زیادہ تھا، ہیپر زیادہ تھے، حالانکہ وہاں تعداد کم تھی، اسلحہ نہیں تھا، جمعیت کم تھی، طاقت نہیں تھی، ایک طرف سارا کفار تھا اور ایک طرف چند صحابہ تھے، تو اس وقت غصے کی وجہ سے وہ لڑنا چاہتے تھے۔ تو اصل میں انسان آرام طلب ہو جاتا ہے تو بیکار ہو جاتا ہے۔ جب یہ مدینہ چلے گئے اور مدینہ جانے کے بعد انہیں ہر طرح کی سہولتیں ملی، ہر طرح کا سکون ملا، تو اس میں جو کمزور دل تھے، تھوڑے دلے تھے یا جن میں ابھی ایمان پختہ نہیں ہوا تھا، اب وہ پریشان ہو گئے۔ کہا ہمیں تھوڑی عمر تک کیوں نہیں جینے دیا؟ فرما دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت متقی کے لیے بہتر ہے۔ تم پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ لے گی، تو تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو۔ اگر انہیں اچھائی پیش آتی تو کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور اگر کوئی برائی پیش آتی تو کہتے ہیں یہ آپ کے پاس سے۔ فرما دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کو قوم کو کیا ہو گیا کہ بات سمجھنے کے قابل نہیں رہے؟ آپ کو جو بھلائی پیش آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پیش آتی ہے وہ آپ کے نفس کی وجہ سے ہے۔ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ یہاں پہ جو سب سے زیادہ جاننے کی چیز ہے وہ بھلائی اور برائی، یہ تقدیر کی باتیں ہیں، یعنی تمہیں جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم، لطف و احسان، رحمت اور شفقت کی وجہ سے ملتی ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے عملوں کی شامت کے نتیجے میں خود تمہاری پیدا کی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے وما اصابکم من مصیبت، سورہ شعراء میں آپ پڑھیں گے تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری کمائیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور اللہ بہت سے گناہوں سے تمہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب ہم اٹھتے ہیں اور اپنے خود رویے غلط ہوتے ہیں، ہمارے خود کام غلط ہوتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں صبح کس کی شکل دیکھی تھی؟ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں صبح اٹھ کے اپنی شکل دیکھی تھی اور کس کی دیکھی تھی؟ تو اس لیے ہر ایک کی نحوست اس کے گلے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھے طریقے سے چلے، اچھے طریقے سے کام کریں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے معاملات درست ہوں گے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ کہتے ہیں ہمیں آپ کی تابعداری منظور ہے، مگر جب آپ کے پاس سے باہر آ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اپنے قول کے خلاف کرتا ہے، رات بسر کرتا ہے اپنے قول کے خلاف، اور اللہ لکھ لیتا ہے جن باتوں پر وہ رات بسر کرتے ہیں۔ اب ان سے راز کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کی مدد اور اعانت کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، جس نے میری بات ٹکرائی تو اس نے اللہ کی بات ٹکرائی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اولو الامر اور امیر کی بڑی اہمیت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی اس نے اپنا ہی بگاڑا۔ تو یہ منافقوں کی خصلت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا لالا کہتے تھے جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے پھر رات کو چپ کے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ کیا ایسا کام کیا جائے کہ مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کوئی اذیت دی جائے یا ان کو جلا وطن کیا جائے یا ان کو اپنے سر سے ہم اتاریں۔ افلا یتدبرون القرآن، تدبر کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخر یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف ہوتا۔ جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے پھیلا دیتے، اگر اس کو رسول کی طرف اور اپنے عمرہ کی طرف لوٹا دیتے تو اس سے وہ لوگ جان جاتے جو ان میں تحقیق کا مادہ رکھتے ہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب علاوہ تھوڑے لوگوں کے شیطان کی پیروی کرتے۔ قرآن و حکیم پہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن پاک کے محکم معنوں کو سمجھو اور اس کے الفاظ کو سمجھو اور ان چیزوں سے اعراض کرو جو متشابہ ہیں، کیونکہ یہ ایسا کلام ہے جس میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی بات کی آپ کو تلقین کی جاتی ہے اور وہ توحید ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا قرآن ہے۔ تحقیق سے پہلے کوئی خبر نہ پھیلاؤ، یعنی جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں، یعنی پوچھتے نہیں، سنتے نہیں، تحقیق نہیں کرتے، بس جھوٹی افواہیں اڑاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی خبر کو بلا تحقیق بیان کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیل اور قال سے منع کیا، یعنی جو لوگوں کی باتیں بلا تحقیق اور تدبر کے اور غور و فکر کے بیان کرتا ہے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسی بات بیان کی جسے وہ جھوٹا سمجھتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی تو گھر سے مسجد نبوی میں تشریف لائے، لوگ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، آپ کے پاس آئے، آپ سے عورتوں کے طلاق کے بارے میں پوچھا، فرمایا میں نے طلاق نہیں دی، میں نے قسم کھائی ہے ایلا کی۔ کہتی ہے سن کر میں نے کہا اللہ اکبر، یعنی یہ ساری افواہیں ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے طلاق نہیں دی؟ فرمایا نہیں۔ آخر میں نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بلند آواز سے اعلان کر دیا کہ آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی۔ یہ آیت اتری، وہ میں ہی تھا جس نے اس افواہ کی تحقیق کی۔ ان سب بات کے معنی کسی چیز کو کان سے کھود کر نکالنے کے اور مراد تحقیق کی ہے۔ تو ہم بھی سنی سنائی بات کسی کی بچی کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، لڑکے کے بارے میں ہم کہتے ہیں دیکھیں ہم نے سنا ہے وہ ایسے ہے، باقی آپ خود تحقیق کر لیں۔ تو سنی سنائی باتیں آگے نہیں پہنچاتے جب تک پوری تحقیق سے نہ سمجھ آ جائے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى الله ان يكف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ بس آپ اللہ کی نام میں جنگ کیجئے، آپ کو اپنی جان کی تکلیف دی جاتی ہے اور ایمان والوں کو لڑائی کا شوق دلائیے۔ امید ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند فرما دے، اور اللہ لڑائی میں اور سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ جو نیک بات کی سفارش کریں گے اس میں ان کا اپنا حصہ ہوگا، اور جو بری بات کی سفارش کریں گے اس میں اس کا اپنا بوجھ ہوگا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تمہیں سلام کیا جائے تو سلام سے اچھی طرح جواب دو یا اسی کو لوٹا دو۔ یاد رکھو اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں۔ وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں جمع کرے گا، اور باتوں میں اللہ سے بڑھ کر سچی باتوں میں اللہ سے بڑھ کے اور کون سچا ہو سکتا ہے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بذات خود جنگ کریں، خواہ کوئی آپ کے ساتھ لڑے یا نہ لڑے۔ آپ پہ اس پہ کوئی الزام نہیں، یہ آپ پہ فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت اتری تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا مجھے میرے رب نے جنگ کرنے کا حکم دیا، لہذا جنگ کرنی ہے۔ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی، آپ نے کہا جنگ کی تیاری کرو۔ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی، پھر فرمایا مومنوں کو جنگ پہ ابارو، یعنی انہیں جنگ کی ترغیب دو، اس کا شوق دلاؤ اور بہادری اور جوان مردی دکھانے پہ ابارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر صف درست کرتے ہوئے فرمایا مسلمانوں جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جیسا جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز کا پابند رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، رمضان کے روزے رکھتا رہا، اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے، خواہ اس نے اللہ کے نام میں ہجرت کی ہو یا اپنے وطن ہی میں ٹھہرا رہا ہو جہاں یہ پیدا ہوا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اس بات کی لوگوں کو خوشخبری نہ سناتے؟ فرمایا دیکھو جنت کے 100 درجے ہیں جن کو اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے بنایا ہے، ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین تک کا فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ
درمیانی اور اعلیٰ جنت ہے اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، یہی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، یعنی جنت کی نہروں کا منبع فردوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا کرے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ خیر اور شر کا موجد قیامت تک ان میں حصے دار ہوگا، یعنی جو شخص ایسے کام میں جدوجہد کرے جس کے نتیجے میں نیکی اور بھلائی پھیلے اسے بھی نیکی ملے گی، اور جو ایسے کام کی کوشش کرے جن کا انجام برائی اور شرارت ہو تو وہ بھی اس کے بارے میں وہ سارا وبال اس کے سر پہ پڑے گا۔ اس کی بدنیتی، اس کی بری کوشش اسے ضرور نقصان دے گی۔ نیک کام زندہ کرنے والے کو ان پر عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا رہے گا، اور بری باتوں کا رواج چھوڑنے والے پہ دنیا سے جانے کے بعد اس پہ عمل کرنے والے کا برا اس کو حساب ملتا رہے گا۔ حدیث سے ثابت ہے کہ سفارش کرو تمہیں بھی اجر دیا جائے گا، اور اللہ اپنے نبی کی زبانی جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ آیت لوگوں کی سفارش کے بارے میں آئی، یعنی جائز سفارش، کسی کے جائز کام کے لیے آپ نکلتے ہیں، وہ حقدار ہے تو وہ کام اگر پائے تکمیل کو پہنچتا ہے تو پھر وہ جس کے بعد جتنا کماتا ہے، جتنا اس کے کام میں خیر و برکت پڑتی ہے، اس کا سب اجر و ثواب آپ کو ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کی ناجائز سفارش کرتے ہیں اور وہ بندہ بالکل نکما ہے، اور اس کے بعد وہ جو بھی ملک میں فساد پھیلاتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو کچھ زیادتیاں کرتا ہے، کیونکہ اس کے حقدار تو تھا نہیں، اس سب کا عذاب اس سفارش کرنے والے کے حصے میں آتا ہے۔ پھر یہاں مسلمانوں کو تربیت کی گئی سلام کی، یعنی جب کوئی مسلمان تمہیں سلام کرے تو اس کے سلام سے افضل جواب دو۔ ہم جو کہتے ہیں وعلیکم، صحیح کہ وعلیکم السلام، اور اس کے سلام کے برابر جواب دو۔ افضل جواب دینا مستحب ہے۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم، آپ کے وعلیکم السلام۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے آ کے السلام علیکم کہا، آپ نے کہا وعلیکم، دوسرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیسرے نے پورا کہا تو آپ نے کہا وعلیکم السلام کہا۔ آپ نے ان کو تو یہ پلٹ پلٹ کے جواب دیے، اس کو نہیں دیے۔ آپ نے فرمایا اس نے میرے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ تو پورا سلام کرنے پہ 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 10 السلام علیکم، 10 وعلیکم السلام، اور السلام علیکم اور 10 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ 30 نیکیوں کا۔ تو بچوں میں بھی یہ اویئرنس ڈالیں کہ بلا وجہ ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اور آپ کے اکاؤنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سلام سنت ہے، جواب فرض ہے، سلام کا جواب فرض ہے، اگر جواب نہ دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں السلام علیکم، ہم ہاتھ پڑھ کہتے کیسی ہو، آپ فوراً کسی کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایماندار نہ ہو جاؤ، اور ایماندار نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ جب تم اسے بجا لاؤ تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ وہ کیا ہے؟ آپس میں سلام کرو۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے عملوں کی وجہ سے الٹ دیا کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا تم اسے ہدایت دینا چاہتے ہو، جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ ان کی تمنا ہے کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، پھر تم اور وہ برابر ہو جاؤ، لہٰذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کرے، پھر اگر وہ منہ موڑے تو جا کے پاؤں پکڑ لو اور قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ علاوہ ان کے جو کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہو جس سے تمہارا معاہدہ ہے، یا جو اس حال میں تمہارے پاس آئی کہ ان کے دل تم سے جنگ کرنے سے اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے بیزار ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پہ مسلط کر دیتا اور تم سے ضرور جنگ کرتے، پھر اگر وہ تم سے علیحدہ ہو گئے اور تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تو تم سے صلح خواہش مند ہے تو تمہارے لیے ان پر اللہ سے کوئی راہ نہیں رکھی۔ تم ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو تم سے امن بھی رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی، اور جب کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو اوندے منہ اس طرف لوٹ جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ تم سے علیحدہ نہیں ہوتے، تم سے صلح کی خواہش مند نہیں رکھتے، اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے بھی نہیں ہیں، تو جہاں کے بھی انہیں پاؤ پکڑو اور قتل کر دو۔ یہی وہ ہے جن پر اللہ نے تم کو ظاہری حجت دی ہے۔ تو یہاں پہلے کیا چیز بتائی گی؟ پہلے تو یہ جھگڑا دو گروہوں کے بارے میں تھا جو آپ کو چھوڑ کے آپ سے علیحدہ ہو گئے تھے، اور اس کے بارے میں جب وہ یہاں سے چلے گئے، جیسے عبداللہ بن ابی تھا اپنے بندوں کو لے کے، تو دو گروہ بن گئے۔ کچھ نے کہا کہ اس کو وہاں جا کے اس سے لڑائی کی جائے اور مارا جائے، اور کچھ نے کہا نہیں وہ کلمہ گو ہے، اگر ہم انہیں ماریں گے تو لوگ کہیں گے کہ اپنے کلمہ گو کو مارتے ہیں۔ ان دونوں جھگڑوں کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دو فرقے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہے، اور دونوں میں سے کسی کو بھی کسی بات سے نہیں روک رہے تھے۔ اس پر یہ آیتیں اتری
اور بتایا گیا کہ تم ان کے ہدایت دینے پہ پوری طرح سے اگر کوشش بھی کرو، اگر اللہ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں رکھی تو انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ اور پھر بتایا کہ جب آپ کے پاس دو طرح کے کافر ہوں گے، ایک وہ جو آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے اور اپنی قوم کے ساتھ مل کے بھی جنگ کرنا چاہتے، وہ بیزار ہیں جنگوں سے، آپ بھی ان کو اذیت نہیں دیں گے، لیکن ایک گروہ ایسا ہے جو بظاہر آپ کو کہتا ہے ہم نہیں جنگ کریں گے، لیکن وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ جب بھی فتنے سر اٹھائیں تو وہ فوراً فتنوں میں پڑ کے اپنی کافر قوم کے ساتھ مل کے آپ کو اذیت دے یا آپ سے جنگ کرے۔ ایسے کے لیے الرٹ رہے، ایسے لوگوں کو کوئی صلح کا پیغام ایکسپٹ نہ کرے، جہاں ملے ان کو مارے، جہاں ملے ان کو کاٹے، قتل کرے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض کیا اور یہی اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کر دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔